بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ۔ بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں الکم نام کا نوجوان رہتا تھا، عبادت گزار، تہجد گزار، روزہ دار، ہر وقت مسجد میں ملتا، مگر ایک کمزوری تھی، ماں سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا۔ ماں بوڑھی تھی، بیمار رہتی تھی، بیٹے کی خدمت کی محتاج تھی۔ الکم بیوی کے کہنے پر چلتا، ماں کو جواب دیتا۔ ایک دن الکم سخت بیمار ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، زبان پر کلمہ جاری نہ ہو سکا، لوگ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر پہنچی۔ آپ نے حضرت بلال اور حضرت علی کو بھیجا، جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے دیکھا الکم تڑپ رہا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حال سنایا۔ آپ نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، مگر وہ ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ بوڑھی ماں لاٹھی لیتی ہوئی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ماں، الکم کے ساتھ تیرا سلوک کیسا تھا؟ ماں رو پڑی، یا رسول اللہ وہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، مگر میرا حق نہیں ادا کرتا، بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے جھڑک دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تو اس سے ناراض ہے؟ ماں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، دل دکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو معاف نہ کرے گی تو اللہ بھی معاف نہ کرے گا، کیونکہ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ یہ سن کر ماں تڑپ گئی، بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ یہ الفاظ ابھی منہ سے نکلے ہی تھے کہ الکم کی زبان کھل گئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دیکھ لو، ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں راضی نہ ہوتی تو الکم کے منہ سے کلمہ تک نہ نکلتا۔ یہ واقعہ سن کر صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے واقعہ میں ہے، بنی اسرائیل میں عابد نام کا بڑا عبادت گزار تھا، دن رات عبادت خانے میں نماز پڑھتا رہتا۔ ایک دن ماں آئی، آواز دی بیٹا نماز میں تھا، سوچا ماں کو جواب دوں یا نماز پوری کروں۔ اس نے نماز کو ترجیح دی، ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، پھر اس نے نماز نہ توڑی۔ تیسرے دن ماں نے غصے میں بدوا دی، اللہ عبد کو موت نہ آئے جب تک وہ فحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ نے ماں کی دعا قبول کر لی، اور ایک بدکار عورت نے الزام لگایا کہ عبد کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ بادشاہ نے عابد کا عبادت خانہ گرا دیا، اسے ذلیل کیا، لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ عابد نے کہا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو لایا گیا۔ عابد نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا اے بچہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا میرا فلاں باپ ہے، فلاں چرواہا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ شرمندہ ہوا، بولا عابد ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیتے ہیں۔ عابد نے کہا نہیں، مٹی کا ہی رہنے دو۔ لوگوں نے پوچھا یہ سب کیا تھا؟ عابد رو پڑا، یہ میری ماں کی بد دعا تھی، کاش میں نماز توڑ کر ماں کو جواب دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عابد عالم ہوتا تو نماز توڑ کر ماں کو جواب دیتا، یعنی نفل عبادت سے ماں کا حق بڑا ہے۔ یمن میں ایک شخص تھا اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، مگر ماں بیمار تھی، اسے چھوڑ کر مدینہ نہ آ سکتا تھا۔ ماں نے اجازت نہ دی کہ کہیں رستے میں میرا انتقال ہو گیا تو کون دیکھے گا، اور بس اس نے ماں کی خدمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر ترجیح دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے اویس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا یمن میں ایک ایسا شخص آئے گا، اویس نام ہے، وہ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دے گا۔ اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس کی ماں سے نیکی کی وجہ سے اس کا درجہ یہ ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں اویس کو ڈھونڈتے رہے، مگر ایک موقع پر پہنچا اور کہا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اویس نے کہا تم صحابی ہو کر مجھ سے دعا کروا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت اویس رونے لگے، یہ سب میری ماں کی خدمت کا صلہ ہے، کاش دنیا کو پتہ چل جائے کہ ماں کی دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ اف تک کہنے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
جس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں کسی سے نیکی کروں، آپ نے فرمایا تیری ماں سے۔ اس نے